اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 96 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 13 نمبر پر ہے، اور سورہ محمد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ رعد کی آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور جو کچھ آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ حق ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر۔ اللہ ہی وہ ہے اور اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بلند کیا بغیر ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں، پھر وہ اپنے عرش پر قائم ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک مقرر وقت پر چلتا ہے۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ اللہ ہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے، وہ نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور ندیاں رکھ دیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، اور ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے اس میں پیدا کیے، وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کریں۔ مختصر سے تشریح اس کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عرش پر اللہ تعالیٰ کیسے بیٹھے، عرش کیسا ہے اور کرسی کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کا بیٹھنے کا کیا مطلب ہے۔ لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں، یہ تفصیل ہے تو ہماری تفسیر میں دیکھ لینا انشاءاللہ جب بھی آئے گی۔ لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں، کیا آسمان، چاند، سورج، ہوائیں، پھل پھول، سمندر، جانور، یہ سارا اللہ کا جو نظام ہے، اس کو کبھی کبھی تھوڑے وقت کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچا بھی کرو کہ ستارے کیسے اللہ نے بنا دی، کتنے بڑے بڑے ستارے ہیں۔ یہ تو چاند اور سورج کا تو اللہ نے نام لیا، لیکن اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے ستارے ہیں، بڑے یہ ہیں، یہ دونوں، بس یہ دونوں بڑے ہیں آسمان کی دنیا کے اندر ستاروں میں۔ باقی بہت ستارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور اللہ نے عمر دی اور وقت دیا، تو آپ کو ایک ایک ستارے کی تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا جو فقہاء علماء نے لکھی ہے۔ یہ ستارہ، یہ ستارہ، یہ ستارہ سب اللہ نے پیدا کیا، تو کبھی کبھی آپ سوچا کرو اس کو۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہ لقوم یتفکرون، لقوم یتفکرون، سب دوسری جگہ کہتے ہیں کہ دیکھو اولی الالباب، اولی النہا، عقل مند لوگوں کے لیے دلیلیں ہیں۔ اللہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اس کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ تعالیٰ کو آنکھیں نہیں پہنچ سکتی، نہیں دیکھ سکتی، اور وہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے،
لیکن اب اللہ کو پہچانا کیسے؟ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے انداز میں کہتے تھے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی آئی ہے، اس کو دیکھو اور اس کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو. بس خلاصہ کلام یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبوبیت بھی عطا فرمائے اور اپنی معرفت کا نور بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.